میں نے شادی کی رات شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دیا کیونکہ میں کسی اور کو پیار کرتی تھی۔ میں نے شوہر کو بتا دیا، وہ پینڈو سا تھا۔ میری بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے اور وہ کچھ نہ بولا اور جائے نماز بچھا کر زاروں کتار رونے لگا۔ مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا اور میں سو گئی۔ ایک دن اس نے میرے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھما دیے اور کہا، اس کو صبح کھولنا۔ صبح جب اٹھی تو وہ کاغذات دیکھے تو میری جان نکل گئی، میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اس میں اپنی شادی ہوتے ہی میں گاؤں میں 10 گھنٹے بس کا سفر کر کے پہنچی تھی۔ دلہن بنے رخصت ہوتے ہی مجھے بس کا سفر کرنا پڑا۔ پورا سفر میں نے خاموشی سے کیا تھا۔ گاؤں میں اپنے سسرالی گھر پہنچ کر مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں ایک پڑھی لکھی BA پاس لڑکی تھی اور میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی ایک گاؤں کے کسان سے کر دی۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر نہ روتی تو اور کیا کرتی۔ میرے دل میں کوئی امنگ نہیں تھی، بس افسوس تھا، تکلیف تھی، آنسو تھے، غم تھا۔ جب میرا شوہر غلام محمد میرے کمرے میں آیا تو میرے چہرے پر حد درجہ ناگواری سی چھا گئی تھی۔ میں نے اس پر ایک اچٹتی نظر ڈال کر ہٹا لی۔ سفید شلوار قمیض پہنے، اس پر بڑی بڑی مونچھیں، بالکل پینڈو سا لگ رہا تھا۔ مسکرانے سے اس کی بتیسی پوری نظر آ رہی تھی۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، کچھ دیر مجھے بڑی محویت سے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کا یوں دیکھنا بھی برا سا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسی پیاری اور پڑھی لکھی بیوی ملی ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی اور کہا، اور میں بہت بدقسمت ہوں جو مجھے ایک جاہل، گوار اور پینڈو شوہر ملا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ کچھ وہ تھا بھی ذرا سا سانولا، اس کے آگے کی 2 دانت بھی ذرا سے باہر کو دکھائی دیتے تھے۔ وہ شاید مجھ سے اس قسم کی کھری بات کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ میرے اندر تو پہلے سے زہر سا بھرا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ نے میرے لاکھ منع کرنے پر بھی میرے خالہ زاد سے میری شادی کر دی جو گاؤں میں کسان تھا۔ والدین کا کہنا تھا کہ لڑکا شریف اور نیک ہے، کماتا بھی اچھا ہے، تم خوش رہو گی۔ لیکن کیا خوشی کا دار و مدار اچھے، نیک اور کماؤ تک ہوتا ہے؟ کیا میری دل کی خوشی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی؟ میرے اندر منفی سوچوں کا یلغار سب بھرا پڑا تھا۔ ایسی جلن تھی میرے اندر کہ میرا لہجہ، میرے لفظ میرے اختیار میں نہیں تھے۔ میرا جی چاہ رہا تھا غلام محمد پر اپنے اندر کی ساری بھڑاس نکال دوں۔ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے تکے جا رہا تھا، پھر کہنے لگا، کیا بات ہے زارا، کیا خالہ نے تمہیں شادی کی چیزیں مرضی سے نہیں لینے دی؟ اسے لگا کہ جیسے بچپن میں میری والدہ مجھے میری پسند سے چیزیں لینے کے بجائے مجھ پر اپنی پسند مسلط کرتی تھیں اور میں بعد میں اپنا غبار سب کے ساتھ نکالتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ میں نے سخت تیور اپنا لیے۔ اگر چیزوں کی ہوتی تو میں برداشت کر لیتی۔ پہلے جا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھو۔ کیا تم اس قابل ہو کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزار سکوں؟ نہ تمہارے پاس اچھی شکل و صورت ہے، نہ ہی اعلیٰ تعلیم۔ میرے گھر والوں نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اب بات میرے ضبط سے باہر کی تھی۔ میں رونے لگی۔ وہ چپ سا ہو گیا، اس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میری یہ بات سن کر وہ تعجب سے میرے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، زارا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ میں نے کہا، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ تم سے 1000 درجے اچھا ہے، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے۔ یہ سن کر وہ نم آنکھیں لیے واش روم میں چلا گیا۔ اور یہ سچ تھا، میں ایک لڑکے کی محبت میں مبتلا تھی جس سے میری دوستی کالج آتے جاتے بس اسٹاپ پر ہوئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ وہیں سے پہلے ہماری نظروں کا تبادلہ ہوا، اس کے بعد فون نمبر دیا۔ باقی کی محبت فون پر پروان چڑھی تھی۔ میں اب بھی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ جب غلام محمد واش روم سے باہر آیا، آنکھیں متورم سی تھیں، چہرہ پانی سے گیلا تھا، شاید رو کر باہر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے نظریں ہٹا لی اور سامنے رکھے جائے نماز کو بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ نوافل کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اپنے کپڑے تبدیل کرنے واش روم چلی گئی۔ جب میں سادہ لباس میں باہر آئی تو وہ زمین پر چادر بچھائے تکیہ رکھے لیٹ چکا تھا۔ میں نے بھی شکر کیا تھا۔ میں بیڈ پر لیٹ کر سو گئی۔ بہت سے دن گزر گئے، نہ میں نے غلام علی سے کوئی بات کی تھی، نہ ہی اس نے مجھ سے۔ وہ صبح ہوتے ہی کھیتوں میں چلا جاتا، شام کو تھک ہار کر پہنچتا۔ اس کے مٹی اور کھاد سے گندے کپڑے اور چہرے پر بہتے پسینے کو دیکھ کر میرا جی اوبنے لگتا۔ میں اسے بڑی حقارت سے دیکھ کر منہ پھیر لیتی۔ میرے چہرے کی ناگواری بھانپ کر وہ کمرے میں چلا جاتا، نہا دھو کر واپس آتا۔ میری مجبوری تھی کہ سب کے سامنے مجھے اس کے ساتھ کھانا کھانا پڑتا تھا۔ ہمارے سسرال میں یہ رواج تھا کہ میاں بیوی ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں۔ غلام محمد کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا بھی مجھے ایک بڑی آزمائش لگتا تھا۔
चंद दिन तो मैं आधी रोटी खाकर ही उठ जाती। गुलाम मोहम्मद शायद मेरी नागवारी समझ गया था। मैं पेट भरकर खाना खा सकूं, इसलिए वो आधी रोटी खाकर उठ जाता। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी कि वो सुबह का गया शाम को लौटता है, भूखा प्यासा गर्मी में अपना खून पसीना एक करके वापस लौटता है, और रोटी भी उसे पेट की नसीब नहीं होती। मुझे तो बस अपनी अधूरी रह जाने वाली ख्वाहिशात पर हर वक्त कलक रहने लगा था। मुझे बार बार अजहर का ख्याल आने लगा। मेरे पास जो फ़ोन था वो भी मेरी वालदा ने वापस ले लिया था, और यहाँ बहू बेटियों को फ़ोन रखने का रिवाज नहीं था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं सारे लिहाज तर्क करके गुलाम मोहम्मद से मैंने कहा कि वो मुझे अपना फ़ोन दे, मुझे अजहर से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वो मुझे ताज्जुब से देखने लगा, लेकिन मेरी बेशर्मी अरूज पर थी। मैंने उसके हाथ से फ़ोन छीनकर अजहर का नंबर मिलाया और बातचीत शुरू कर दी। अजहर भी मेरी वजह से बेहद परेशान था। मैंने उसे रो रो कर खुद पर होने वाली ज्यादती का जिक्र किया जो मेरे वालिदैन ने मुझ पर की थी। गुलाम मोहम्मद की मौजूदगी का भी मुझे कोई पास न था। वो खामोशी से चादर ज़मीन पर बिछाए लेट गया। मैं काफ़ी देर अजहर से बात करती रही। फिर तो मैंने तमाशा ही पकड़ लिया। रोज़ मैं गुलाम मोहम्मद से फ़ोन लेती और अजहर से बातें करती। अजहर मुझे अब भी अपनाने को तैयार था। एक बार फ़ोन के सिग्नल बार बार ड्रॉप हो रहे थे। गुलाम मोहम्मद सो चुका था। मैं कमरे से निकलकर सहन में आ गई ताकि मैं अजहर से बात कर सकूं। सहन में हमारे घर कोई नहीं सोता था, सब अपने कमरे में ही थे। मैं सहन में खड़ी होकर अजहर से बात करने लगी, लेकिन यकदम मुझसे किसी ने फ़ोन छीन लिया। मैंने बरजस्ता देखा तो मेरा देवर मुझे गुस्से से देख रहा था। कहने लगा, बेशरम औरत, तुमने क्या गैरत बेच खाई है? शौहर के होते हुए यार पाल रखे हैं। न जाने वो कब से मेरी बातें सुन रहा था। वो जिस कदर बुलंद लहजे में बोल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता सब लोग सहन में जमा हो चुके थे। गुलाम मोहम्मद भी आंखें मलता हुआ सहन में आ गया। क्या बात है, तुमने क्या शोर मचा रखा है? गुलाम मोहम्मद ने मेरे देवर को सख्त लहजे में कहा। मेरे देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोल दी। सभी मुझे देखकर हैरान थे। मुझे लगा अब तो मुझे घर से निकाल ही देंगे। अच्छा है, मैं वापस अपने घर लौट जाऊंगी और फिर अजहर से शादी कर लूंगी। लेकिन गुलाम मोहम्मद ने सबके सामने मेरे देवर को झूठा कर दिया। कहने लगा, मुझे अपनी बीवी के किरदार पर भरोसा है। वो अपनी किसी सहेली से बात करती है और मेरी इजाज़त से करती है। खबरदार जो किसी ने मेरी बीवी पर शक किया या उसके पाकीज़ा किरदार पर उंगली भी उठाई तो। चंद जुमलों में ही सबको वो समझा चुका था। बात वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन मुझे इस पर और भी गुस्सा आने लगा। मैं कमरे में आकर उससे झगड़ने लगी। मैंने कहा, तुम होती कौन हो मेरे बारे में ये कहने वाले? अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो रहा था। तुम अपने भाई की बात पर एतबार करके मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे निकाल सकते थे। तुम जानते हो कि मैं किससे बात करती हूँ। मैं यहाँ से वापस चली जाती। मेरे माँ बाप को मजबूरन मेरी शादी अजहर से करवानी पड़ती, लेकिन तुम्हारी इन बातों ने मेरी राहें बंद कर दी। तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मेरी बात उसने खामोशी से सुनी। मैं गुस्से से उसे कह रही थी। वो कहने लगा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तब भी मैं तुम्हारे किरदार पर गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं सारे इल्ज़ाम खुद पर लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि तुम पर कोई उंगली ना उठा सके। 2-3 दिन में तुम्हें खुद शहर लेकर जाऊंगा। अगर वो लड़का तुम्हें इज्जत से अपनाने को तैयार है, मैं खुद पर इल्ज़ाम लेकर तुम्हें खाला के घर छोड़ दूंगा और बाद में तलाक भी भिजवा दूंगा। गुलाम मोहम्मद की बात सुनकर पहली बार मैं लाजवाब हुई थी। वो कम तालीम याफ्ता था, अनपढ़ था, बिल्कुल अंगूठा छाप था, लेकिन इज्जत गैरत का मतलब अच्छी तरह से जानता था। न जाने क्यों मेरे दिल में उसके लिए जज्बात कुछ बदलने लगे थे, लेकिन मैंने अपने आप को झटका और अजहर को सारी बात बता दी। वो तो सुनकर खुश हो गया। कहने लगा, तुम शहर में आ जाओ और अपने कजन से तलाक ले लो। हम पहले कोर्ट मैरिज करेंगे, तुम मेरे पास ही रहना। बाद में तुम्हारे माँ बाप हमें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैंने हामी भर ली। चंद दिन बाद ही मैं गुलाम मोहम्मद के साथ चली गई। अजहर के बताए हुए पते पर पहुंचकर मैंने गुलाम मोहम्मद से कहा कि अब तुम जाओ, मुझे तलाक भी दे दो। उसके बाद तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं। मैं अजहर से निकाह कर लूंगी। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए तलाक के गलीज लफ्जों को मुंह पर नहीं बोल सकता। मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता। हाँ, मैं कागजी कार्रवाई कर दूंगा। कल तक इसी पते में तुम्हें तलाक भी दूंगा। ये कहकर वो चला गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अजहर ने ही खोला था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैं घर दाखिल हो गई, लेकिन घर में उसके घर वाले नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि वो मुझसे कह रहा था वो मेरे बारे में सब कुछ अपने घर वालों को बता चुका है। मैंने खाली सहन देखकर पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? कहने लगा, अंदर आओ, बताता हूँ। मैं उसकी हमराही में ही अंदर कमरे तक गई। कमरे में 2 मर्द और मौजूद थे। मुझे देखकर कमीनगी सी हंसी हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, माल तो अच्छा है,
اس کی قیمت میں تمہیں 3 لاکھ دوں گا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اظہر میری سودے بازی کر رہا تھا۔ میں تو چکر کھا کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کمرے کے اندر دھکیل کر کمرہ بند کرتا، میں نے بر وقت اپنا دماغ چلایا اور اظہر کو دھکا دے کر بھاگ کر مین گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ تینوں میرا پیچھا کرنے لگے۔ غلام محمد ابھی اتنی دور نہیں گیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اسے پکارنے لگی۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچی تھی۔ میرے پیچھے اس وقت 3 مرد بھاگ رہے تھے۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ جگہ بھی سنسان تھی جہاں اظہر نے ہمیں بلایا تھا۔ میں ڈری سہمی غلام محمد کے پیچھے جا چھپی۔ وہ تینوں مرد ہم تک پہنچ گئے تھے۔ غلام محمد سے کہنے لگے، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اس نے جواب دینے کے بجائے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ بدلے میں وہ لوگ بھی غلام محمد کو مارنے لگے۔ ایک شور سا مچ گیا۔ کچھ دیر میں لوگوں کا ہجوم سا لگ گیا۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ وہاں سے پولیس موبائل گزر رہی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے لیکن پکڑے جا چکے تھے۔ پولیس کب سے ان کی تلاش میں تھی۔ وہ لوگ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر آگے بیچ دیتے تھے۔ اللہ نے مجھے بچا لیا تھا۔ غلام محمد کے ہونٹوں کے پاس زخم ہو چکا تھا۔ پہلی بار مجھے اس کے زخم کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ وہ مجھے خاموشی سے بس اسٹاپ تک لے گیا۔ میں اس کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ ان پڑھ ہو کر بھی باز ظرف نکلا تھا۔ مجھے اپنا آپ اس کے سامنے چھوٹا سا لگنے لگا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ زارا کہاں جانا چاہتی ہو؟ اپنے والدین کے پاس؟ میں نے کہا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ میری بات سن کر اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا تھا۔ میں اس کے ظرف کے سامنے ریزہ ریزہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے ہیرا چنا تھا، بس میں ہی اپنی کم عقلی سے کانچ کی چمک دیکھ کر اپنے ہاتھ زخمی کرنے چلی تھی، لیکن بر وقت بچ گئی۔ غلام محمد نے مجھ سے دوسرا کوئی سوال نہیں پوچھا اور مجھے گاؤں لے گیا۔ میں نے غلام محمد کا زخم دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا کہ غلام محمد تمہیں ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بس سے اترتے ہوئے گر گیا تھا، اس لیے چوٹ لگ گئی۔ میں اپنے اندر بہت شرمندہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کا بظاہر دیکھ کر اسے کیا کچھ نہیں سنایا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ اب تک بھلائی ہی کی تھی۔ 2 دن تو میں اسے نظر نہیں ملا پائی، اپنے اندر خود کو لعنت ملامت کرتی رہی۔ وہ اب بھی آدھی روٹی کھا کر میرے پاس سے اٹھنے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا آپ کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھاتے؟ روز آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتے ہو۔ میری بات پر غلام محمد نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا، پھر اٹھ کر نہیں گیا، چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ اب میں خیال رکھنے لگی تھی، اندر سے تو میں ٹوٹ چکی تھی، اس لیے اپنے شوہر کے سامنے جھک کر اپنی غلطی کا اعتراف کرنا مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے خود سے معاف کر دے، لیکن وہ چپ تھا۔ رات کو دیر کمرے میں آتا اور زمین پر چادر بچھا کر لیٹ جاتا۔ ایک دن میں نے اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا غلام محمد مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دی۔ ہیرا چھوڑ کر میں کانچ کا سودا کرنے چلی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی، لیکن وہ اب بھی خاموش تھا، کچھ نہیں بولا، نہ ہی مجھے چپ کروایا۔ اپنا تکیہ اٹھا کر زمین پر سونے لگا۔ میں نے کہا آپ کی جگہ یہاں نہیں ہے، آپ اوپر سو جائیں۔ میں جانتی ہوں کہ میری غلطی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، لیکن آپ نے ابھی تک اپنا اعلیٰ ظرف ہی مجھے دکھایا ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مجھے لگا اب وہ ضرور میری کوتاہی کو معاف کر کے مجھے سینے سے لگا لے گا، لیکن وہ نہ جانے کیوں مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی چپ مجھ سے صحیح نہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا غلام محمد کچھ تو کہیں، آپ چپ کیوں ہیں؟ مجھے ڈانٹ لیں، اپنا غصہ مجھ پر نکال لیں، مجھے معاف کر دیں۔ میں اس کی منت سماجت پر اتر آئی تھی، لیکن اس کی چپ ہنوز تھی، وہ نہیں ٹوٹی۔ ہماری شادی کو 6 ماہ بیت گئے تھے۔ شادی کے بعد جو چپ کا قفل غلام محمد نے اپنے ہونٹوں پر لگایا، وہ میری منت سماجت اور رونا دھونا بھی نہ کھول سکا۔ وہ مجھے خالی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، چپ چاپ لیٹ گیا۔ صبح چند کاغذات میرے ہاتھ میں تھما دیے، مجھ پر تو گویا آسمان گر پڑا تھا۔ میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی، کہنے لگی غلام محمد مجھے طلاق مت دو۔ میں اس کے سامنے رونے بلکنے لگی، کہنے لگا تم پڑھی لکھی ہو، اسے پڑھ کر سائن کر دینا۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مرد کے دل سے اتر جانے کے بعد عورت اپنی غلطی پر جتنی چاہے معافی مانگ لے، اسے وہ عزت پھر سے نہیں ملتی، یا شاید مرد سب کچھ سہ لیتا ہے، بس دوسرا مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ میں وہ کاغذات کو ہاتھ میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میری اتنی ہمت نہ ہوئی وہ کاغذ پڑھوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ رات کو غلام محمد کے پاؤں پڑھ کر معافی مانگ لوں گی، لیکن طلاق نہیں لوں گی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا
تو میں اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی، گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا، کہنے لگا تم کاغذ پڑھ لیتی تو یوں نہ روتی، وہ طلاق نامہ نہیں ہے۔ پھر دراز سے نکال کر مجھے کاغذ پکڑا دیے۔ میں نے آنسو پہنچ کر جب کاغذ دیکھے تو وہ زمین کے کاغذات تھے جہاں وہ ہل چلاتا تھا۔ اپنے حصے کی ساری زمین وہ میرے نام کر رہا تھا۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے دیکھا کہ وہ اپنا سب کچھ مجھے کیوں سونپ رہا ہے۔ میں نے کہا غلام محمد یہ سب میرے نام کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تم میری بیوی ہو، میں کل شہر جا رہا ہوں، کچھ دن کے بعد لوٹوں گا۔ غلام محمد نے میرے لاکھ منع کرنے پر مجھے سائن کروا لیے۔ اگلے روز وہ شہر چلا گیا۔ 4 دن میں نے بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کیا تھا۔ وہ واپس تو آیا لیکن گھر میں کوحرام سمجھ گیا تھا۔ شہر سے غلام محمد کی میت گاؤں آئی تھی۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اس کا ایک شہری دوست اس کی میت لے کر آیا تھا۔ اسی نے بتایا کہ پچھلے 2 ماہ پہلے ہی غلام محمد کو معلوم ہوا کہ اسے کینسر ہے، وہ زیادہ دن نہیں بچ سکے گا۔ نہ جانے پچھلے 6 ماہ سے کون سا عمل اسے کھائے جا رہا تھا جس کا نتیجہ اس کی جان ہی لے گیا۔ مجھ پر تو غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ 2 دن بعد میں نے کچھ ہوش سنبھالا تو ایک خط مجھے میری ساس نے دیا۔ کہنے لگی زارا یہ غلام محمد کے دوست نے دیا ہے، کہہ رہا تھا غلام محمد نے تمہارے نام بھیجا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ خالہ غلام محمد تو ان پڑھ تھا، پھر خط کیسے لکھا؟ اس نے کہا اس پر خالہ نے مجھے تعجب سے دیکھا اور کہا تمہیں کس نے کہا کہ غلام محمد ان پڑھ تھا؟ اس نے 10 جماعتیں گاؤں کے اسکول سے پاس کی تھیں اور 14 جماعتیں پرائیویٹ پڑھی تھیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے باپ کا بازو بھی بنا رہا۔ میں تو سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ میں شادی سے پہلے کبھی گاؤں نہیں آئی تھی، مجھے لگا خالہ کے سب بچے ان پڑھ ہی ہوں گے۔ خالہ کہنے لگی تمہیں غلام محمد بچپن سے چاہتا تھا، کہتا تھا اماں زارا تعلیم حاصل کر رہی ہے اس لیے مجھے بھی آگے پڑھنا ہے، کل کو جب وہ میری بیوی بنے تو اسے لوگوں کے سامنے یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ اس کا شوہر ان پڑھ ہے، جاہل ہے اور گوار ہے۔ مجھ پر یہ انکشافات کسی ہتھوڑے کی طرح سے لگ رہے تھے۔ آج تک مجھے غلام محمد نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ بھی پڑھا لکھا ہے۔ میں نے وہ خط لیا اور کھول کر پڑھنے لگی۔ زارا میں نے آج تک تمہیں نہیں بتایا کہ میں تعلیم یافتہ ہوں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا حق ہے اور ضروری بھی۔ پھر ان باتوں کو سب کے سامنے جتایا جائے کوئی ضروری تو نہیں ہوتا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالی اپنی ماں کو یہی کہتے سنا کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، اس لیے میرے دل میں تمہاری محبت کی کونپل بچپن سے ہی پھوٹنے لگی تھی۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی رہی میری محبت بھی پروان چڑھتی رہی۔ کب میری محبت ایک تناور درخت کی طرح میرے وجود میں اپنی جڑیں پکڑ چکی تھی مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ مجھے جب بھی اماں یہ کہتی زارا پڑھ رہی ہے تو مجھے بھی پڑھائی کا شوق ہونے لگا۔ جب وہ یہ کہتی زارا کو کھانے میں یہ پسند ہے، مجھے وہی چیز کھانے میں اچھی لگنے لگی۔ میں شاید غلطی سے تم سے عشق کر بیٹھا تھا زارا، اس لیے شادی کی رات تمہارے منہ سے سب باتیں سن کر مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا۔ میں نے آج تک کبھی آنسو نہیں بہائے تھے، رونا تو بہت دور کی بات ہے، ہر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، لیکن اس دن تو میں ٹوٹ کر ہی رہ گیا تھا۔ مرد سب کچھ سہ سکتا ہے، لیکن اگر لڑکی شادی کی پہلی رات یہ کہہ دے کہ وہ شوہر کے بجائے کسی اور سے محبت کرتی ہے تو شوہر کا مان اعتبار چکنا چور ہو جاتا ہے۔ میں بھی ٹوٹ چکا تھا، پھر میں نے تم سے محبت بھی بہت ٹوٹ کر کی تھی، اس لیے جب تم میرے سامنے اپنے عاشق سے باتیں کرتی، ایسی باتیں جن پر شوہر ہونے کے ناطے میرا حق تھا، تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ کب یہ غم مجھے کینسر میں مبتلا کر گیا مجھے پتہ نہ چل سکا۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی تمہارے نام کر دی کہ کہیں میرے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی حق تلفی نہ کر سکے۔ تم آزاد ہو زارا، پوری عزت کے ساتھ تمہیں کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ میری محبت شاید میرا مسئلہ تھی، اس لیے قبر تک میرے ساتھ جائے گی۔ خط پڑھتے ہوئے میں زاروں کے تار رو رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا، کیوں کر دیا؟ میں نے سوچا سمجھا کیوں نہیں؟ میری بے اتنائی نے میرے شوہر کی جان لے لی۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر گھبرا سی گئی، کہنے لگی زارا ایسا کیا لکھ دیا تھا اس نے؟ میں کیا جواب دیتی، کیا کہتی کہ میں نے کیا کھو دیا ہے؟ مجھے عقل تب آئی جب میں خالی اور تہہ دامن رہ گئی تھی۔ میں روتے بے خود کلام تھی، کاش غلام محمد تمہاری جگہ میں مر جاتی۔ غلام محمد تم نے مجھ جیسی خود غرض سے کیوں محبت کر لی؟ کاش کہ تم زندہ رہتے، تمہارے بدلے میں مر جاتی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، میں ہذیانی کی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ ایک وفا غلام محمد مجھ سے نبھا کر
मनो मट्टी तले जा चुका था और एक मोहब्बत निभाने का मैंने अहद कर लिया था। आज मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है और मैं अब भी गुलाम मोहम्मद की बेवा हूँ। मैंने अपने शौहर से मोहब्बत उसके मरने के बाद की थी, जो इस उम्र में पहुंचकर एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। उसकी मोहब्बत की जड़ें मुझे अंदर मजबूती से जड़ें पकड़ चुकी हैं। मैं बीमार रहने लगी हूँ। मुझे अब भी यही लगता है गुलाम मोहम्मद को मरे हुए बस चंद घंटे ही हुए हैं। अभी मैंने उसका खत पढ़कर रखा है। मेरे लिए मेरे अंदर की दुनिया थक सी गई है। मेरा जख्म आज भी हरा है। मेरे दुख में कभी कमी नहीं आ सकी। मेरी उन लड़कियों से गुजारिश है जो अपनी आला तालीम को सर पर सवार कर लेती हैं और अपने कम तालीम याफ्ता शौहर को हकारत से देखती हैं कि खुदारा अपने शौहर की कदर करें। जितना मुखलिस वो आपसे है, कोई सड़क छाप आशिक नहीं हो सकता। जो शख्स आपको इज्जत से बयाने के बजाय कोर्ट मैरिज का मशवरा दे, वो आपको बेच खाएगा। काश कि ये बात मैंने पहली समझी होती तो शायद गुलाम मोहम्मद आज भी जिंदा होता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।